فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زبار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد اول، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 35 اور کتاب کے صفحہ نمبر 425 پر ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے اس نشست میں۔ اور ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جہاد حیدری۔ اب تک ہم نے تقریباً 6 جہاد حیدری پڑھ لیے ہیں اور اب 7واں اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ عنوان ہے جنگ وادی ذی خشب۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تفسیر فرات میں زہری سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے سوا تمام صحابہ بھی آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک مسافر عرب آیا اور آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کر جھکا اور کہنے لگا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میرا سلام ہو۔ آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب سلام کے بعد پوچھا، کہاں سے آیا ہے اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ اس نے عرض کیا، قبلہ وادی ذی خشب سے آیا ہوں اور بنی خثعم سے تعلق رکھتا ہوں۔ خ سے عین میم۔ ہم کتاب کے اگلے صفحے کی جانب آ گئے ہیں 426۔ اب لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تیرا اندازہ بتا رہا ہے کہ تو کوئی اطلاع دینا چاہتا ہے۔ اس نے عرض کیا، قبلہ آپ صحیح سمجھے، میں بنی خثعم کے قریب سے گزرا ہوں اور وہ بھی وادی ذی خشب ہی میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے 500 ایسے جری اور بہادر تیار کیے ہیں جنہوں نے لات و عزا کو سامنے رکھ کر قسم کھائی ہے کہ وہ مدینے میں جا کر آپ کو اور علی علیہ السلام کو قتل کیے بغیر واپس نہ ہٹیں گے۔ یہ سن کر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور تمام صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم نے اس عرب کی اطلاع سن لی ہے؟ تو تمام نے عرض کیا کہ قبلہ سن لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے تم میں سے جو ان 500 کو ٹھکانے لگا کے آئے اور انہیں یہاں مدینے میں بے چینی پھیلانے سے قبل اپنے انجام کو پہنچا دے؟ زہری نے بتایا ہے کہ مجھے جناب سلیمان نے بتایا ہے کہ بھری مسجد میں سے کوئی صحابی نہ اٹھا۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا، تم سب نے اس عرب کی بات سن لی ہے؟ سب نے عرض کیا کہ جی ہاں حضور، سن لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو ان لوگوں کو اپنے ارادے پر عمل کرنے سے پہلے دخول مدینہ سے روک لے اور ہمیں بھی بچا لے؟ جو بھی جائے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی فتح اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن کوئی صحابی بھی نہ اٹھا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ کیا تم نے اس عرب کی خبر سن لی ہے؟ سب نے کہا قبلہ سن لی ہے۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام داخل مسجد ہوئے۔ آپ نے آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ڈھلکتے ہوئے 2 موتی دیکھے، آگے بڑھے، اپنا سر آپ کے قدموں پر رکھ کر عرض کیا، قبلہ اللہ آپ کو نہ رلائے، کہیں امت کے سلسلے میں تو کچھ نازل نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا، یا علی علیہ السلام، امت پر جو کچھ گزر رہی ہے اگر اس کے سلسلے میں بھی کچھ اترے تو بعید نہیں ہے۔ اس عرب نے اطلاع دی ہے کہ بنی خثعم نے 500 جوان تیرے اور میرے مارنے کی خاطر تیار کیے ہیں اور وہ مسلح ہو کر سوئے مدینہ روانہ ہیں۔
سامعین ہم پیج 427 پر آ گئے ہیں. 427 پہ جی. وہ سوئے مدینہ روانہ ہے. میں نے 2 مرتبہ صحابہ سے پوچھا ہے کہ کوئی ہے جو انہیں مدینے میں داخل ہونے سے پہلے روک لے اور ان کو اپنے انجام تک پہنچائے. میں نے جنت کی ضمانت بھی دی ہے اور فتح کی بشارت بھی سنائی ہے، لیکن کسی نے مجھے جواب نہیں دیا ہے. اب یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جو شخص اس مہم پر جائے گا جنت میں اسے 12 محلات بھی ملیں گے. علی علیہ السلام نے عرض کیا قبلہ آپ محلات کی تعریف تو فرما دیں، ممکن ہے کسی کے دل میں ان کی تعریف سن کر شوق پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ ان محلات کی دیواریں 1 اینٹ سونے اور 1 اینٹ چاندی سے چنی ہوگی اور مشک و عنبر کا گارا ہوگا. ساتھ ہی لکھا ہے کہ در یاقوت کی چپس سے فرش ہوگا، زعفران کی مٹی ہوگی. ان محلات میں سے ہر محل کے صحن میں 4 نہریں بہتی ہوں گی، 1 نہر دودھ کی، 1 شراب طہور کی، 1 خالص شہد کی اور 1 خالص ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی ہوگی. ان نہروں کے کناروں پر 9 بنو کے درخت ہوں گے. نہروں کی زمین پر مرجان ہوگا. نہروں کے کناروں پر در سفید کے خیمے نصب ہوں گے. ان خیموں میں ایسی حوریں ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کی ہڈی میں گودا نظر آئے گا. ہر خیمے میں چاندی کا پلنگ ہوگا. ہر پلنگ کے پائے یاقوت سرخ سے بنے ہوں گے. 1 پلنگ پر 1 حور ہوگی. ہر حور پر 70 حلہ زبرجد سبز سے جڑا ہوا ہوگا. ہر حور کی 70 مینڈیاں میم یہ نون ڈال ہے یہ الف نون غنہ ہوں گی. ہر مینڈی 1 کنیز کے ہاتھ میں ہوگی جسے وہ سنوار رہی ہوگی. پھر لکھا ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ صحابہ کی طرف دیکھا، جب آپ نے یہ فرما کر صحابہ کی طرف دیکھا لیکن کوئی بھی ٹس سے مس نہ ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا قبلہ مجھے اجازت دیں، اور کوئی بھی جانے پر راضی نہیں ہے. آپ ممبر سے اترے، 150 سپاہی تیار کیے اور علی علیہ السلام کو بھیج دیا. ابن عباس نے عرض کیا قبلہ آپ ان 500 افراد کے مقابلے میں علی علیہ السلام کو 150 دے کر بھیج رہے ہیں جن کی کمان حارث ابن مقیدہ جیسا خناس کر رہا ہے جو تنہا 500 کا مقابلہ کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس اب خاموش رہ جاؤ، کسی کے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بھی جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ فاتح ہو کر واپس آتا ہے. علی علیہ السلام کے ساتھ دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. علی علیہ السلام فاتح ہی ہو کر آئیں گے. علی علیہ السلام 150 سپاہی کو لے کر روانہ ہو گئے. مدینے سے 2 منزل کے فاصلے پر گئے تو سورج غروب ہو گیا. آپ نے اسی جگہ قیام کیا. رات گزر گئی. صبح کو علی علیہ السلام نے اذان کہی. پیج 428. کفار نے صدائے اذان سنی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید ہمارا شکار ہمارے قریب ہی کہیں ہے. نماز ختم ہوئی. آپ نے پرچم دار سے فرمایا کہ علم بلند کرے. جب علم بلند ہوا تو کفار نے علم دیکھ لیا اور انتہائی تیزی سے علم کی جانب بڑھے. جب قریب آئے اور علم دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ہمارا سفر آسان ہو گیا ہے، اب مزید آگے نہیں جانا پڑے گا، کام بن گیا ہے. شاید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ لوگ تعداد میں بھی کم ہی ہے. ان میں سے ان کا ایک غلام آگے بڑھا جو شجاعت اور دلیری میں کسی سے کم نہیں تھا. اس نے آواز دے کر کہا اے جادوگر کے ساتھیوں، تم میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ مقابلے میں آئے، ہم اسی کے لیے آ رہے تھے. علی علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہیں اور حق کی طرف سے آیا ہے کہ تو جادوگروں کا پٹھو ہے. اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی اور داماد ہوں. اس نے کہا واقعاً تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا قرب حاصل ہے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہی مقام ہے. اس نے کہا پھر تو جیسا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا وہ ہیں ویسا ہی تو ہے. ہمارے لیے تم دونوں برابر ہو، خواہ تو مارا جائے یا محمد، ہمارا ایک کام تو ہو جائے گا. یہ کہہ کر اس نے علی علیہ السلام پر حملہ کر دیا. حضرت علی علیہ السلام نے اس کا حملہ روک کر جوابی حملہ کیا اور اسے فنار کر دیا. اب حضرت علی علیہ السلام نے آواز دی کہ ہے کوئی جو میدان میں آئے. تو اس غلام کا بھائی
جو بھائی ہی کی طرح بہادر اور دلیر تھا آگے بڑھا، رجز خوانی کی۔ جواب میں علی علیہ السلام نے بھی رجز پڑھا اور مقابلہ ہوا، اسے بھی حضرت علی علیہ السلام نے بھائی کے پاس بھیج دیا اور پھر مبارز طلبی کی۔ اب حارث ابن مکیدہ آگے بڑھے، رجز خوانی کی، لات و عزا کی تعریف میں اشعار پڑھے۔ جواب میں حضرت علی علیہ السلام نے بھی رجز خوانی کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وذات احدیت کی شان بتائی۔ مقابلہ ہوا، یہ بھی واصل جہنم ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پھر مبارز طلبی کی۔ حارث کا بھائی عمرو ابن ابو الفتاق مقابلے میں آیا، وہ بھی اپنے چچا زاد بھائی حارث کے پاس جہنم رسید ہوا۔ علی علیہ السلام نے پھر مبارز طلبی کی، اب مقابلے میں کوئی نہ آیا۔ علی علیہ السلام نے ان پر حملہ کر دیا، لڑنے والوں کو آپ نے تہہ تیغ کر دیا، بچ جانے والوں کو قیدی بنایا اور واپس پلٹے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وادی ذی خشب کی فتح کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیرون مدینہ آ کر استقبال کیا اور فرمایا، یا علی علیہ السلام، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے دعا کی تھی کہ تجھے میرا زور کمر اور میرا شریک کار بنائے۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ پھر آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ علی علیہ السلام کی محبت میں مجھے طعنہ زنی نہ کیا کرو، میں اپنی طرف سے محبت نہیں کرتا، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں علی علیہ السلام سے محبت کروں۔ یاد رکھو، جو علی علیہ السلام سے محبت رکھے گا گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا گویا اس نے اللہ سے محبت رکھی ہے، اور جو اللہ سے محبت رکھے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ جس نے علی علیہ السلام سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا گویا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ اللہ کا مبغوض ہوگا، اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ یقین رکھو، اگر مجھے اپنی امامت کے افراد کا خیال نہ ہوتا کہ وہ علی علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام دے کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے تو میں محبت علی علیہ السلام کے وہ فضائل بیان کرتا کہ علی علیہ السلام جس گلی سے گزرتے لوگ علی علیہ السلام کی خاک پاک کو تبرکاً اٹھائے جاتے۔ اور اب آئیے 8ویں نمبر پر لکھی ہے جنگ بئر العلم، اس کی ہجے کرتی ہوں، بے حمزہ رے الف لام میم۔ تفصیلات یوں ہیں کہ کنز الواعظین میں ابو سعید خضری اور حذیفہ ابن یمان سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ ذات السلاسل سے فاتح و کامران واپس پلٹ رہے تھے تو ایک ایسے صحرا سے گزرے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، درخت تھے مگر خشک ہوا کا ہرجوں کا آگ سے نکل کر آتا تھا، گرمی کی شدت و حدت ہر لمحہ بڑھتی محسوس ہو رہی تھی، نہ کہیں سایہ تھا نظر آتا تھا اور نہ سایہ دار درخت، زمین آگ اگل رہی تھی اور آسمان آگ برسا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ پیاس نے ستانا شروع کر دیا اور پانی کا ذخیرہ ختم ہونے لگا۔ آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ پورے لشکر میں پانی کی ایک بوند تک نہ رہی۔ صحابہ کی پیاس سے زبانیں لٹکنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ اس صحرا کا کیا نام ہے؟ تو عمرو ابن امیہ نے عرض کیا کہ قبلہ، اسے وادی کثیب ازرق کہتے ہیں، کاف سے یہ بے، الف زے رے قاف کہتے ہیں۔ یہاں آنے والوں کو جانے کا راستہ نہیں ملتا، ٹھہرنے والوں کو ایک پتے کا سایہ میسر نہیں آتا، اگر کوئی قافلہ آتا ہے تو نابود ہو جاتا ہے اور کوئی لشکر آتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے۔ یہاں کسی طرف جانے کا نہ کوئی راستہ ہے اور نہ ہی آنکھیں اس کی حد دیکھ سکتی ہیں۔ انسان کبھی یہاں آباد نہیں ہوئے اور جنہوں نے کبھی اس جگہ کو چھوڑا نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے یہ بات سنی تو انہیں پیاس بھول گئی اور جان کے لالے پڑ گئے۔ بعض افراد تو بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے اور کہنے لگے، قبلہ یہاں تو ہمارا نشان قبر بھی نہیں بنے گا، انسانوں سے تو ہم لڑتے رہے ہیں، اب تو جنوں سے مقابلہ کون کرے گا؟ پھر سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہاتھ جوڑ جوڑ کر عرض کرنے لگے،
قبلہ ہمیں یہاں سے نجات دلوائیے۔ ہم آ گئے پیج 430 پر۔ پھر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، کسی کو معلوم ہے کہ یہاں ایک کنواں ہے اور وہ کہاں ہے؟ میں اطلاع دینے والے کو جنت کی بشارت دوں گا۔ عمرو ابن امیہ نے عرض کیا، قبلہ کنواں بھی مجھے معلوم ہے کہ یہاں ہے اور اس کا نام بھی میں جانتا ہوں۔ اس جگہ سے فلاں طرف اتنے قافلے پر کنواں ہے اور اسے بئر العلم کہتے ہیں۔ اس کا پانی تو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور لذیذ ہے، لیکن آج تک کوئی خوش نصیب اسے چکھ تک نہیں سکا، کیونکہ یہاں جنات کا قبضہ ہے، اور یہ وہ جنات ہیں جنہوں نے جناب سلیمان کی اطاعت سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جو بھی پانی لینے جاتا ہے اس پر آگ کے شعلے پھینکتے ہیں، ہر طرف دھواں دھار کر دیتے ہیں۔ پانی کے خواہش مند دھوئیں میں گھر کر پانی کو بھول کر جان بچانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ لشکروں کو جلا ڈالتے ہیں۔ اب یہاں پہ الف بے جیم کر کے کچھ تفصیلات ہیں۔ الف، تبا یمانی اپنے لشکر کے ساتھ اترا تھا، جنات نے اس کے لشکر میں سے 10,000 سپاہی پھونک ڈالے تھے۔ بے، برہام ابن فارس کو بھی کنویں کی فتح کا شوق تھا، جنات نے اس کے لشکر کے 4 حصے نظر آتش کر دیے تھے۔ جیم، سعد ابن برزق کنویں کو فتح کرنے کی کوشش میں 20,000 سے زیادہ سپاہیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ مقتولون کی کھوپڑیاں شتر مرغ کے انڈوں کی طرح کنویں کے ارد گرد بکھری پڑی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر لا حول ولا قوت پڑھا اور پھر کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور بے فکر ہو کر یہیں خیام لگا دو۔ اب مزید سفر کرنے کی ہمت سواریوں میں نہیں ہے، جو اللہ مناسب سمجھے گا وہی کرے گا۔ پھر لکھا ہے کہ اترنے کو تو مسلمان اتر گئے، خیمے بھی لگا دیے، لیکن پیاس کے مارے برا حال تھا۔ ایک طرف خوف کی شدت تھی اور دوسری طرف پیاس کی حدت تھی۔ گرمی تھی کہ کم ہونے کا نام نہ لیتی تھی، ہر لمحہ انگاروں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، کوئی ہے جو کنویں سے پانی لائے اور اس راہ میں شہید ہو گیا یا زندہ واپس آ گیا، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پیج 431۔ ابو العاص، الف لام عین الف صاد، ابو العاص ابن ربی اٹھا اور عرض کی کہ قبلہ میں نے یہ کنواں دیکھا ہوا ہے، میں پہلے بھی ایک قافلے کے ساتھ اس کنویں پر آ چکا ہوں اور ہم اپنے کافی ساتھیوں سے محروم ہو کر رہ گئے تھے، کیونکہ وہی بچے تھے جنہیں ان کے گھوڑے ہی لے کر گئے تھے، لیکن اس وقت مسلمان نہ تھے۔ اب بحمداللہ مسلمان ہیں اور آپ جیسا رہبر و رہنما ہمارے ساتھ ہے، ہمارا نگران ہے۔ آپ اجازت دیں میں جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو ڈھیروں دعائیں دیں اور فرمایا، ایمان اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح تیرا ہے۔ بسم اللہ، 10 ساتھی اور کچھ مشکیزیں لے جاؤ، اگر کامیاب ہو گئے تو فبیہا، ورنہ ہمارے لیے جنات سے جنگ کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ میں اپنی طرف سے ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ لکھا ہے ابو العاص 10 صحابہ اور مشکیزیں لے کر کنویں کی طرف چلا۔ عمرو ابن امیہ بھی ان میں تھا۔ عمرو کا بیان ہے کہ جب ہم کنویں کے قریب پہنچے تو خوفناک قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم نے تلاوت قرآن شروع کر دی، ہم آگے بڑھتے گئے اور آوازیں بلند تر ہوتی گئی۔ جب ہم کنویں کے کنارے پہنچے تو ایک سیاہ دیو کنواں کنویں سے باہر نکلا اور جو کہ بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ ہمارے سروں تک چھا گیا۔ اس کا قد کھجور کی مانند اور آنکھیں انگاروں کی طرح چمکدار تھیں اور ان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، بجلی کی گرج کی طرح۔ اس نے ایک ایسی مہیب، میم ہے یہ بے مہیب آواز نکالی کہ زمین میں زلزلہ آ گیا۔ ہم لرز کر بیٹھ گئے، اب ہمارے اندر تو لڑائی کا حوصلہ بھی نہ تھا۔ ابو العاص نے کہا، ہمارے بھائیوں، موت کا قرب ہمیں قدم قدم پر اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تم ایسا کرو، واپس قافلے میں چلے جاؤ اور مجھے ان کے پاس رہنے دو۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو آ جاؤں گا، اور اگر
کامیاب نہ ہو سکا تو آخری سلام آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دینا۔ یہ کہہ کر ابو العاص نے تلوار بے نیام کی اور دیو کی طرف بڑھے۔ رجز خوانی کی۔ دیو نے کہا شاید تجھے معلوم نہیں کہ اس کنویں میں سرکش حکمرانوں کی حکومت ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم نے سلیمان ابن داؤد کی اطاعت کرنے سے کھلا انکار کر دیا تھا؟ شاید تو نہیں جانتا کہ قوم عاد کو ہم نے بے موت مار ڈالا تھا۔ کاش تجھے معلوم ہوتا کہ گزشتگان میں سے جو بھی یہاں آیا ہے اس کا کیا حشر ہوا ہے۔ ابو العاص نے کہا کہ میرے جاننے اور نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اب تمہارا واسطہ پہلے جیسوں سے نہیں ہے۔ اگر خوشی برضا اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ مجبور ہو کر بھی تمہیں اطاعت تو بہر صورت کرنا ہی پڑے گی۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم انصار خدا اور خادمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آگے سے ہٹ جا، مجھے پانی لینے دے، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمیں صرف پانی کی ضرورت ہے، پانی لینے دو، ورنہ تم ہمیں چھیڑو اور نہ ہم تمہیں چھیڑتے ہیں۔ ابھی تک ابو العاص نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ دیو نے ایک خوفناک آواز نکالی جس سے ہمارے دلوں میں نے دھڑکنا بھی چھوڑ دیا۔ سامعین، ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 432 پر۔ لکھا ہے کہ ہمارے دلوں نے دھڑکنا بھی چھوڑ دیا، ہم بے ساختہ وہیں گر گئے۔ اور پھر وہ دیو آگے بڑھا اور ابو العاص کو اپنے سینے کے نیچے دے لیا، اور ہمیں ایسے نظر آتا تھا کہ ابو العاص اس کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح باز کے پنجے میں چڑیا ہوتی ہے۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ہم نے ابو العاص کو کوئلے کی طرح بے جان دیکھا۔ دیو ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہم لرزتے کانپتے آہستہ آہستہ ابو العاص کی طرف بڑھے۔ ہم قریب گئے اور دیکھا تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ابو العاص جل چکا ہو۔ ہم وہیں کھڑے ہو کر بین کرنے لگے۔ اسی اثنا میں ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ جب دھوئیں کا ایک طوفان کنویں سے برآمد ہو کر ہمارے گرد پھیلنے لگا اور کنویں سے مختلف قسم کی صورتیں اور شکلیں باہر نکلنے لگیں۔ یہ دیکھ کر ہم تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم روتے پیٹتے چیختے چلاتے قافلے میں آئے۔ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم نے عرض کیا قبلہ یہاں کیا ہوا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خبر تم لے کر آئے ہو جبرائیل ہمیں بتا گیا ہے، ابو العاص کو جنات نے شہید کر دیا ہے۔ اب ہمارے لیے ان سے جہاد جائز بلکہ واجب ہو گیا ہے۔ اکثر صحابہ تو تھر تھر کانپ رہے تھے اور کچھ پریشان حال تھے، چند ایک مطمئن اور ابو العاص کے غم میں نوحہ کنا تھے۔ حضرت علی علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے، اسی دوران دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اب مشکل کشا آ گیا ہے۔ اتنے میں علی علیہ السلام قافلے میں پہنچ گئے۔ تمام مسلمان آپ کو دیکھ کر رونے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو تمام واقعہ سنایا اور فرمایا یا علی علیہ السلام اگر تھکان ہو تو اتار لو اور پانی لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا قبلہ جب مجھے آپ کی طرف سے کوئی حکم مل جاتا ہے تو میری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ اب میں تازہ دم ہو گیا ہوں، آپ اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ میں اس پیاسے لشکر کو پانی پلا لوں۔ تمام لشکر کی باچھیں کھل گئیں اور علی علیہ السلام کو دعائیں دینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ یا علی علیہ السلام جاؤ اور انہی صحابہ کو ساتھ لے جاؤ جو ابو العاص کے ساتھ گئے تھے۔ عمرو ابن امیہ کا بیان ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے، آپ نے علم ہاتھ میں لے لیا، اس کا پھریرا لہرایا اور ہمیں فرمایا کہ اس کے نیچے آ جاؤ۔ ہم علم کے سائے میں چلنے لگے۔ ہم تلاوت قرآن کر رہے تھے اور علی علیہ السلام زیر لب کچھ پڑھتے جا رہے تھے حتیٰ کہ ہم بئر العلم پر پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر حضرت علی علیہ السلام نے بآواز بلند تکبیر کہی اور جال حق کی آیت پڑھی۔ یہ آیت سنتے ہی جیسے جنوں میں طوفان آ گیا، تمام کنواں کھولنے لگا، اور پھر وہی جن جس نے ابو العاص کو شہید کیا تھا کنویں سے باہر نکلا، لیکن اب ہیبت اور قد میں پہلے سے کئی گنا زیادہ تھا۔ علی علیہ السلام کی طرف بڑھ کر کہنے لگا اے ہمارے گھر میں آنے والے، ہمارے پاس آنے والے، تو کون ہے؟ ہم نے آج تک کسی کو اس طرف قدم
اس طرف قدم نہیں دھرنے دیا. شاید تجھے معلوم نہیں کہ اس طرف تو آنکھ اٹھا کر بھی کوئی نہیں دیکھتا. اس طرف تو بکری کو چرنے کی خاطر کوئی نہیں چھوڑتا. ہم نسل ابلیس سے جن ہیں. پیج 433. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سرکش شیطان، جھک نہ مار، تجھے شاید معلوم نہیں کہ میں کون ہوں. آج تک جن سے بھی تیری ملاقات ہوئی ہے میں ان تمام سے مختلف ہوں. میں نہ بجھنے والا نور خدا ہوں. میں گہوارے میں خطرات سے کھیلنے والا بچہ ہوں. میرا نام سن کر بڑے بڑے شہزوروں کا پتا پانی ہو جاتا ہے. میرے سامنے بڑے بڑے لشکروں کے قدم نہیں ٹکتے. میں مظہر العجائب علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہوں. یہ سن کر دیو نے ابو العاص کی طرح حضرت علی علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہا. حضرت علی علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ہاشمی گرج سے اسے دور کر دیا. ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور پھر آپ نے ذوالفقار سے وار کیا اور وہ عنقریب 2 نیم ہو گیا. پھر آپ نے ہمیں فرمایا مشکیزیں لے آؤ. قیس ابن سعد کہتا ہے کہ ہم نے اس دن حضرت علی علیہ السلام کا غصہ دیکھا. آنکھیں انگارے کی طرح سرخ تھیں، پیشانی عرق آلود تھی. اسی اثنا میں ایک اور دیو کنویں سے باہر برآمد ہوا. ساتھ ہی دھوئیں کا بادل بھی نکلا. دھوئیں کے بادل سے آگ کے شعلے ہم پر برسنے لگے. ہم آیات قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور علی علیہ السلام زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے. پھر ہر شکل و صورت میں جنات کنویں سے برآمد ہونے لگے. غول در غول، خنزیر، بندر، ریچھ، ہاتھی، شیر، چیتے، بھیڑیے اور نامعلوم کیا کیا ہم نے دیکھا. اور ہم قرآن بھی پڑھتے تھے اور کانپتے بھی تھے. علی علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا گھبرانا مت، اب ہر لمحہ سنگین تر ہوتا جائے گا، لیکن بالآخر فتح اسلام کی ہوگی. اور ہم صرف پانی لے کر نہیں جائیں گے بلکہ انہیں دائرہ اسلام میں بھی داخل کریں گے. ہماری آواز نہیں نکل رہی تھی، ہم پسینے سے شرابور تھے. لیکن کمال ہے کہ علی علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی اور گھبراہٹ کا نام و نشان تک نہ تھا. پھر کنویں سے ایک عظیم شہاب ثاقب نکل کر آسمان کی طرف گیا، جس کے بعد ہمارے درمیان تاریکی کا ایسا جال بچھ گیا کہ نہ تو ہم ایک دوسرے کی آواز سن سکتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے. حضرت علی علیہ السلام نے باوز بلند فرمایا اے گروہ جن و شیاطین، ہم تمہاری ان رنگا رنگ شکلوں سے نہیں ڈریں گے. بھلا خود ہی بتاؤ کہ کیا تمہارے خالق نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ کسی مسافر کو پانی نہ لینے دو، یا تم نے اللہ پر بہتان باندھ رکھا ہے. پیج 434. پھر آپ نے کچھ پڑھنا شروع کیا. ابھی تک آپ کی تلاوت ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ تاریکی کا بادل یکا یک چھٹ گیا. ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو گئے. آگ ختم ہو گئی، دھواں غائب ہو گیا. حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں اپنے قریب بلایا. ہم کنویں کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو گئے. آپ نے رسی کے ساتھ ڈول باندھا اور اسے کنویں میں لٹکا دیا. ابھی تک ڈول تہ تک نہ پہنچا تھا کہ رسی کٹ گئی اور ڈول خالی باہر آ گیا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسی کاٹنے والے اب باہر آ کر مقابلہ کر. ایک دیو باہر نکلا. اس نے رجس خوانی کی. ابھی تک وہ رجس خوانی کر رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے تلوار کے وار سے اسے فنار کر دیا. آپ نے پھر ڈول ڈالا. جنات نے پھر رسی کاٹ دی اور ڈول کو خالی باہر پھینک دیا. علی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جس نے رسی کاٹی ہے میں اسے دعوت دیتا ہوں کہ باہر آ کر لڑے. پھر ایک دیو باہر آیا تو علی علیہ السلام نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا. اور آپ نے پھر ڈول ڈالا تو جنات نے پھر ڈول کو رسی سے کاٹ کر باہر پھینک دیا. آپ نے پھر دعوت مبارزت دی، لیکن اب کی بار باہر کوئی نہ نکلا. آپ نے دوسری مرتبہ دعوت دی، پھر بھی کوئی باہر نہ نکلا. آپ نے تیسری مرتبہ دعوت دی. کنویں سے آواز آئی کہ اگر اتنے بہادر ہو تو کنویں میں آ جاؤ. علی علیہ السلام نے فرمایا میرا کنویں میں آنا تمہیں مہنگا پڑے گا. بہتر تھا کلمہ پڑھ لیتے اور مجھے پانی لے کر جانے دیتے. اندر سے کوئی آواز نہ آئی. علی علیہ السلام نے رسی اپنی کمر سے باندھی، بے نیام تلوار ہاتھ میں لی اور ہمیں فرمایا کہ مجھے کنویں میں لٹکا دو. ہم نے قدموں میں پڑھ کر عرض کیا قبلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنویں سے باہر یہ کیا سلوک کر رہے ہیں.
کنویں کے اندر تو ان کی جارحیت اور بڑھ جائے گی، ہم کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں گے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میرے آقا و مولا کی قسم ہے، مجھے لٹکا دو ورنہ میں چھلانگ مار دوں گا۔ جب ہم نے دیکھا کہ علی علیہ السلام باز نہیں آ رہے، ہم نے مجبوراً آپ کو کنویں میں لٹکا دیا۔ ابھی چند ہاتھ ہی رسی گئی ہوگی کہ انہوں نے رسی کو کاٹ دیا۔ اب ہمارے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ہم بین کر کر کے رونے لگے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ اب حضرت علی علیہ السلام کو نہ دیکھ سکیں گے۔ کافی دیر کے بعد ہم نے آواز دی، اے ابو الحسن علیہ السلام۔ ہمیں کوئی جواب نہ ملا۔ ہم نے مسلسل آوازیں دینا شروع کر دیں۔ پیج 435، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ ہم یہی سمجھے کہ علی علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ ہم ارادہ کر رہے تھے کہ اب واپس جائیں کہ اچانک کنویں کے اندر سے حضرت علی علیہ السلام کی صدائے تکبیر بلند ہوئی۔ ہمیں حوصلہ ہو گیا کہ تاحال زندہ ہیں۔ پھر ہم نے ایک شور سنا، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، اے فرزند ابو طالب علیہ السلام ہمیں امان دیں، اے فرزند ابو طالب علیہ السلام ہمیں امان دیں، اے فرزند ابو طالب علیہ السلام ہمیں اب امان دیں۔ علی علیہ السلام فرما رہے تھے، اب کاہے کی امان؟ اب وہ وقت گزر چکا ہے، جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے اس وقت تک کوئی امان نہیں ملے گی۔ جب تک مجھے قسم نہ دو گے کہ آج کے بعد تا قیامت جو بھی کنویں سے پانی لینے آئے گا اسے تنگ نہیں کرو گے، اس وقت تک امان نہیں ملے گی۔ پھر یکایک خاموشی چھا گئی۔ نہ حضرت علی علیہ السلام کی آواز سنائی دیتی تھی اور نہ جنات کی۔ اسی اثنا میں کافی وقت گزر گیا۔ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے تشریف لا رہے تھے، اور پھر ہم مطمئن ہو گئے کہ خیریت ہے اور سب اچھا ہے۔ اگر حضرت علی علیہ السلام کو کچھ ہو گیا ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام نے ضرور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا ہوتا، اور آپ اس طرح نہ مسکراتے۔ کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا الحسن علیہ السلام۔ کنویں سے حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، لبیک 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 یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ پھر اس کے بعد کہ ابھی حاضر ہوا، بس اب میرا کام ختم ہو چکا ہے، اب ہمیں پانی اپنے علاقے میں اپنے قافلے میں ملے گا۔ ہم کنویں کے اندر جھانک رہے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کو رسی سے نکالیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یا علی علیہ السلام، 20,000 قتل ہوئے ہیں اور 24,000 قبائل نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، قبلہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آؤ اب ہم واپس چلیں۔ ہم نے عرض کیا، قبلہ پانی لینے آئے تھے، لشکر پیاسا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم پانی لے کر نہیں جائیں گے، ہمیں وہیں پانی ملتا رہے گا۔ جب ہم قافلے میں واپس آئے تو پورے قافلے کے مشکیزے پانی سے پر تھے۔ تو یوں سامعین، اب ہم نے یہ جنگ کا پورا معاملہ مل کر پڑھ لیا، اور یہاں پر اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں پیج نمبر 435 پر ہی، اور اگلی نشست میں پیج 435 پر ہی اگلی جنگ جو کہ 90 نمبر پہ ہے، جس کا نام ہے جنگ قصر الذہب، وہ مل کر پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔